بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ الاستفہام اور استفہام کے ادوات کو۔ اس پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ادھر یہ ہے قاعدہ۔ القواعد: الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل۔ کسی چیز کا علم طلب کرنا جو چیز اس سے پہلے معلوم نہ ہو اسے استفہام کہتے ہیں۔ یعنی سمپل سا کسی چیز کے بارے میں سوال پوچھنا، جاننے کی کوشش کرنے کو استفہام کہتے ہیں۔ وَلَهُ أَدَوَاتٌ كَثِيرَةٌ، اس کے بہت سے ادوات ہیں۔ منہا الحمزہ وحل، یہاں پر مصنف صرف دو ادوات سے بحث کریں گے، ایک حمزہ سے اور دوسرا حل سے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یطلب بالحمزۃ احد امرین، کہ ایک تو حمزہ بتایا تھا، تو حمزہ سے کیا ہوتا ہے؟ التصور، دو امروں میں سے ایک کا حمزہ سے طلب کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ التصور، پہلا کیا ہے؟ تصور۔ وہ ادراک المفرد، اور وہ مفرد کا پایا جانے، مفرد کو حاصل کر پانا۔ وفی هذه الحال تأتي الحمزة مطلوبة بالمسؤول عنه ويذكر له في الغالب معادل بعد ام۔ تصور کیا ہے؟ مفرد کا حاصل کرنا، مفرد کے بارے میں جاننا، اور اس حالت میں حمزہ مطلوبہ جو پڑھی جاتی ہے وہ آتی ہے بالمسؤول عنہ، مسؤول عنہ کے ساتھ، اور یذکر له فی الغالب معادل ام، اور اس کے لیے جو ہے اکثر ام کے بعد اس کا مقابل ذکر کیا جائے گا، ام کے بعد اس کا مقابل ذکر کیا جائے گا۔ ابھی سمجھ میں آ جائے گا، ایک سیکنڈ دیکھیے گا ابھی۔ التصدیق، اور دوسرا تصدیق وہ ادراک النسبہ، اور تصدیق میں کیا ہے؟ نسبت کا پایا جانا ہے۔ وفی هذه الحال يمتنع ذکر المعادل، اور اس حالت میں مقابل کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ مثال ہے انت المسافر ام اخوک، تم مسافر ہو یا تمہارا بھائی، تم مسافر ہو یا تمہارا، یعنی آپ مسافر ہیں یا آپ کا بھائی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے مصنف نے کہا تھا کہ جو حمزہ ہے تصور پہلی والا، وہ مفرد کا پایا جانا۔ مفرد کا مطلب آپ دو بات تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ مسافر ہیں یا آپ کا بھائی، لیکن آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ہی سفر کیا ہوگا، تو وہی مفرد ہے، کوئی ایک ہی سفر کیا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ دونوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دونوں سفر کیے ہوگے، آپ بھی یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ دو میں سے کوئی ایک ہی سفر کیا ہے، بس آپ صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے، آپ ہو یا آپ کا بھائی ہو، کون ہو، کس سے سفر کیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ مسئول عنہ کے ساتھ کیا ہے؟ حمزہ آتا ہے وہاں پر ام کے بعد، جیسے انت المسافر ام اخوک، یا تمہارا بھائی۔ نہیں بھائی، اسے سمجھائے ذرا۔ جی بالکل۔ تو یہاں پہ جو معاملہ ہے ہمارا، کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ استفہام ہے، استفہام کا سیدھا معنی ہے کہ کسی چیز، مطلب کوئی مجہول چیز کا طلب کرنا۔ تو ہمارے جو مصنف صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم بیسیکلی دو چیزیں ہمارے پاس جس سے ہم طلب کرتے ہیں، جس سے ہم مطلب کسی مجہول چیز کی طلب کرتے ہیں یا پھر پوچھتے ہیں۔ ایک تو ہو گیا حمزہ، دوسرا ہو گیا حل۔ اب ان کا کہنا ہے کہ حمزہ جو ہے اس کو ہم دو چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پہلا ہو گیا ہمارا تصور اور دوسرا ہے تصدیق۔ تو اب تصور کیا ہے؟ تو تصور میں ہمیشہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی حدث، کوئی واقعہ جو ہو گیا ہوگا، لیکن آپ کو یہاں پہ ڈھونڈنا ہے کس نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مان لیجئے کہ آپ کے گھر میں کسی نے آپ کا مطلب گلاس توڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے گلاس ٹوٹ گیا ہے، لیکن توڑا کس نے؟ آپ نے توڑا یا پھر آپ کے بھائی نے؟ مطلب دو شخص میں آپ پریشان ہیں، مطلب آپ کو شک ہے دو لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ تو تصور میں ہمیشہ کسی چیز کے، دو چیزوں کے درمیان تعین کرنا ہوگا، چوز کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ توڑے ہوں یا پھر ہو سکتا ہے آپ کے بھائی توڑے ہوں، لیکن جو توڑنے کا جو حدث ہے، جو کام ہے وہ ہو گیا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جیسے کہ ہم کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک تو حمزہ ہوگا اور اس کے بعد ہم لائیں گے، مطلب ام لائیں گے اور اس کے بعد اس کے مقابل لائیں گے۔ جیسے اگر میں کہوں کہ انت کسرت الکوب ام اخوک، ٹھیک ہے، آ کے بعد ہم نے کیا لگایا؟ آپ لگایا، انت لگایا۔ پھر ہم نے کہا کہ کسرت الکوبا، مطلب جو گلاس ہے اس کو مطلب توڑا۔ ام کے بعد ہم نے کیا لگایا؟ ام اخو کا، ٹھیک ہے، حمزہ کے بعد ہم نے لگایا آپ کو، اور ام کے بعد لگایا آپ کے مقابل۔ مطلب دو چیزوں میں ہمیں مطلب تعین کرنا ہے نا، تو مطلب جو پہلا ہوگا اس کو ہم آ کے حمزہ کے بعد لائیں گے، اور جو دوسرا ہوگا اس
کو ہم ام کے بعد لائیں گے. تو یہ بالکل خیال رکھیے گا کہ جو دو چیزوں میں سے ہم جس کو چوز کرنا ہے ان دونوں کو ہم ایک کو آ کے بعد مطلب حمزہ کے بعد لائیں گے اور دوسرے کو ام کے بعد لائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کبھی بھی کنفیوز مت ہوئیے گا. جیسے کہ مہتا بھائی سمجھا رہے ہیں ہمیں, انشاءاللہ آگے سمجھائیں گے. یہ تو تصور کلیئر ہے نا, مطلب اس میں کسی چیز کا واقع ہونا ثابت ہے لیکن ڈھونڈنا ہے کہ دونوں میں سے کس نے کیا. تعین کا مطلب یہاں پہ معاملہ ہے, تعین کرنا ہے. مثال سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. جی جی بالکل. اس کے بعد دیکھیں تصدیق و ادراک النسبہ. تصدیق میں کیا ہے؟ نسبت کا ادراک. نسبت کا ادراک کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ جواب جو ہے وہ آپ سے نام یا لا میں چاہتا ہے. جواب جو ہے جیسے کہ وہ آپ سے یہ پوچھے حل یعقل الحیوان, کیا حیوان کے اندر عقل ہے, تو آپ اسے جواب دیں گے یس اور نو. تو اگر جہاں پر آپ یس اور نو میں جواب دیں اسے آپ کہیں گے تصدیق. اور ادروائز اگر آپ کا سوال وہ جو جس طرح پہلے سوال کر رہا تھا کہ کیا آپ نے سفر کیا یا آپ کے بھائی نے, یا آپ کے بھائی, تو اس میں جواب دیں گے آپ کہ ہاں میرے بھائی نے. یہ اس طرح سے اگر آپ جواب دیتے ہیں تو وہ ہے مفرد تصور اسے کہتے ہیں. اور اگر جواب آپ نام یا لا میں دیں تو پھر یہی کیا ہو جاتا ہے؟ نسبت. وہ ادراک النسبہ, نسبت کا پایا جانا. جی نہیں میں بتائیں. جی بالکل. اس میں آپ کو صرف جیسے ہمارے انگلش میں یس نو ٹائپ کا جو کویشچن ہوتا ہے وہ یہی ہے. مطلب یہاں پہ جو ہم یوز کر رہے ہیں تصدیق کے لیے, مطلب تصدیق مانا کیا ہے؟ آپ کو ہاں کہنا ہے یا پھر نہ کہنا ہے, نام کہنا ہے یا پھر لا کہنا ہے. جب آپ کو پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے تو اسی کے اعتبار سے آپ کو کہنا ہے نام یا لا, بس یہی ہے. جی آیا کر یطلب بحل التصدیق لیس غیر فیمتنع معها ذکر المعادل. حل کے ذریعے نہ صرف تصدیق طلب کیا جا سکتا ہے نہ کہ اس کے علاوہ, اور حل کے بعد کبھی بھی مقابل ذکر نہیں کیا جائے گا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے حل یعقل الحیوان ام انت, کیا حیوان کے پاس عقل ہے یا آپ کے پاس. یا آپ کبھی بھی ام کا استعمال آپ یہاں پر معادل مقابل آپ ذکر نہیں کر سکتے. آپ کو کرنا ہے تو آپ کہاں کر سکتے ہیں؟ اوپر والے میں جہاں حمزہ سے بحث چل رہی تھی بس. ٹھیک ہے نہیں بھائی. جی بالکل. اصل میں ہم دیکھیں گے جو ہمارا حمزہ ہے نا یہ مطلب 2 in 1 ہے. اس کو آپ تصور کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, اس کو آپ تصدیق کے لیے یوز کر سکتے ہیں. لیکن جو حل ہے, حل کا مطلب کام بہت کم ہے, صرف اس کو ہم تصدیق کے لیے یوز کرتے ہیں. تو تصدیق میں مطلب ہمیں جو معاملہ ہے, جو انسیڈنٹ ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے, ہمیں پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد ہم کو مطلب یہ نام کہنا ہے یا پھر لا کہنا ہے, ہاں کہنا پھر نہ یا پھر نہ کہنا ہے. تو یہ بالکل بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور جو تصدیق کے لیے آتا ہے اس میں تعین کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. جیسے تعین ہم کہاں کرتے ہیں جہاں پر ام آتا ہے, حمزہ آتا ہے اور ام آتا ہے, مطلب دو چیزوں کے درمیان ہم تعین کرتے ہیں, چوز کرتے ہیں کسی کو. لیکن اس میں تصدیق میں آپ کو صرف مطلب سچ کہنا ہے یا پھر جھٹلانا ہے, اس میں آپ کا ام نہیں آئے گا. جی دیکھیں اب مثال ہے شروع دیکھیں. انت المسافر و اخوک, کیا آپ مسافر ہیں یا آپ کے بھائی. رکیے آپ بتائیں کیا ہے یہ تصور یا تصدیق؟ سر تصور ہے, تصور. کیوں؟ سر جس میں سر میں نے شروع سے تو لی نہیں ہے لیکن ہے تصور ہے, کیونکہ اس میں مطلب دو یوز کر سکتے ہیں کوشچن ایک ہی بار میں, کہ آپ مسافر ہیں یا آپ کے بھائی. تو تصدیق میں صرف مطلب ایک ہی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہ حل کا استعمال ہوتا ہے. جی جی نہیں انہوں نے بتایا نہیں, علم ہے آپ کو کہ حمزہ سے جو ہے تصور اور تصدیق دونوں ہو سکتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا. رہی بات اس کی جی کہ اگر مقابل ذکر ہے تو آپ اس کو کہہ دیں گے کیا تصور, ادروائز آپ کہیں گے اس کو تصدیق. ٹھیک ہے, چلیے آپ نے اچھا بتایا. ٹھیک ہے, دوسری مثال ہے امشتری انت ام بائع, آپ خریدنے والے ہو یا بیچنے والے. اس کو میں رونا آپ بتائیں. جی سر تصور ہے. جی رونا تصور ہے کیونکہ اس کے بعد ام مقابل ذکر کیا گیا. آپ ہو یا خریدنے والے ہو یا بیچنے والے. نہیں میں کچھ کہیں گے یہاں پر. جی نہیں بالکل کلیئر ہے. اس میں ایک چیز غور کرنے کا ہے کہ ہمیں یہاں پہ دیکھیں گے جو مطلب جو بھی آیا ہے آ کے بعد یا حمزہ کے بعد اسی کا بالمقابل چیز آیا ہے ام کے بعد. ٹھیک ہے, جیسے آپ پہلے اگزامپل میں مان لیجیے کہ انت مسافر ام اخو کا, حمزہ کے بعد کیا آیا ہے؟ انت آیا ہے, اور ام کے بعد کیا آیا ہے؟ اخو کا آیا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر پہلے اگزامپل میں ہم کہیں گے انت مسافر ام مقیم, تو یہ سینٹنس غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ حمزہ کے بعد انت آیا ہے اور مقیم انت کے مقابل نہیں آتا ہے.
مطلب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ انت مسافر ام مقیم، مطلب لگ رہا ہے، مطلب کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ ام کے بعد ہمیشہ 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 جو حمزہ کے بعد آتا ہے اس کے مقابل آتا ہے، مطلب اس کے اپوزٹ چیز آئے گا۔ اب سبھی ایگزامپل میں آپ دیکھیں گے حمزہ کے بعد جو آئے گا ام کے بعد اس کے مقابل میں آئے گا۔ کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہے انت مسافر مقیم، آپ مطلب مسافر ہیں یا پھر مقیم ہے، لیکن یہ لاجیکلی رانگ ہو جائے گا۔ جی شکریہ نعیم بھائی۔ شکریہ۔ اگلی مثال اراکبن جئت ام ماشیا۔ جی رقیہ۔ سر اگر ہم نے یعنی ایسا کوشچن پوچھنا ہے تو پھر ہم کیا بولیں گے، کیا تم مسافر ہو یا مقیم ہو؟ تو پھر ہم کیسے پوچھیں گا انت مسافر او مقیم؟ تو رقیہ یہ بتائے گا۔ جی سر نہیں، ایسے نارملی اگر کوشچن مطلب کرنا ہو تو پھر ہم او کا یوز کریں گے ایسا۔ نہیں میں بتایا کیا ہے، ایسا ہی ہے۔ جی دیکھیے اس میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تعین اگر کرنا ہے تو آپ جیسے کہیں کہ آپ اگر مطلب مسافر ہیں یا مقیم ہیں، ہمیں مسافر کو حمزہ کے بعد لانا ہوگا اور ام کو مقیم کو ام کے بعد لانا ہوگا۔ جیسے کہ ہم کہیں گے ام مسافر انت ام مقیم، تو پھر آپ کا جملہ صحیح ہوگا۔ جی سمجھ۔ سمجھے بہت آپ؟ بہت شکریہ یار، اتنے لیجنڈ آدمی ہو آپ ماشاءاللہ یار، بلاغہ آپ ہی پڑھاؤ، ہم یہ کر جی رہے ہیں جی اس جی کو۔ بالکل بالکل، ہم تو ٹیچر بن گئے ہیں۔ ہاں یار جلدی جلدی آپ لوگ جے آر ایف لے کر کے آؤ تو آپ ہی لوگ پڑھانا یہ سب یار، ہم لوگ گزر جائیں گے پھر۔ انشاءاللہ دعا کیجیے گا۔ جی اگلی مثال ہے ایوم الجمعۃ یستریح العمال ام یوم الاحد؟ یہ جو کام کرنے والے عمال ہیں یہ لوگ جمعہ کے دن آرام کرتے ہیں یا اتوار کے دن؟ یہ بھی تو آسانی ہے، کون بتائیں گے؟ فردوس آپ پہلے آئے تھے، بتائیے۔ نہیں بتائیں گے، چلیے ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے، وہی ہے، مفرد والی بات ہے، یہ تصور والی، کیونکہ مقابل ذکر ہے، ام یوم الاحد، یوم الجمعہ کے مقابل یوم الاحد۔ پھر اس کے بعد ہے ایستوی الذھب، کیا سونا جو ہے زنگ آلود ہو گیا؟ یہ پوچھ رہا آپ سے، اس کو کون بتائیں گے؟ رونا آپ بتائیں تو کیا ہے یہ؟ سر تصدیق ہے تصدیق ہے، کیوں؟ سر، اس کے مقابلہ کچھ آیا نہیں ہے جی اس کا مقابل نہیں، ایسے نہیں کہہ رہا کہ وہ سونا زنگ لگا کوئی اور، ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، ایسے نہیں بھائی۔ جی جی بالکل، اس میں آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے یہ چیز، اگر ہوتا ہے تو بالکل آپ کہیں گے نعم، اگر نہیں ہوتا ہے تو لا کہیں گے۔ جیسے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں آپ کا بالمقابل کوئی بھی چیز نہیں آ رہا ہے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مطلب حقیقت کے طور پہ اگر سمجھنا ہے تو اگر معنی سمجھ لیں گے تو ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو پوچھا جا رہا ہے پھر نام یا پھر لا میں ہی جواب ہوگا۔ جی وہ سمپل سے، ویسے تو آسان نہیں بھائی، اگر مقابل ہو ذکر تو بھی کہہ دو تصور اور تصدیقی کہو، آسان سی بات ہے، چاہے وہ حمزہ سے ہو چاہے حل سے ہو، بات تو ایک ہی ہے۔ جی جی پھر اگلا ایسر الغمام، کیا بادل چل، کیا یہ سارے اسر میں چلنا؟ جی 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 یس سر۔ جی بتائیں بصیر الدین، اس کو کیا ہے، تصور یا تصدیق؟ جی بتائیں گے؟ قاضی واجد علی آپ بتائیں گے؟ آپ تو ہیں شروع سے آج۔ جی یہ تصدیق نہیں ہے سر۔ کیا ہے؟ تصور ہے پھر؟ جی تصور جی۔ کیوں تصور کیوں ہے؟ تصور کی تعریف کیا تھا مصنف نے؟ تصور کی تعریف مصنف نے یہ کیا تھا کہ اس کا مقابل ذکر کیا جائے گا، جیسے کہ انہوں نے بتایا آپ مسافر ہو یا آپ کا بھائی، تو اگر اس طرح سے کہے گا آپ ہو یا آپ کا بھائی، آپ نے کیا یہ کام یا اس نے کیا یہ کام،
مطلب مقابل ذکر کر کے پوچھے گا تب کہا تھا تصور. ادروائز تو اس نے کہا تھا کہ اگر صرف آپ سے اگر کوشچن ایسا ہو جس کا جواب لا یا نعم میں آپ دے رہے ہو تو پھر وہ ہو جائے گا تصدیق. اب کسی نے آپ نے کہا کہ کیا سونا زنگ آلود ہو گیا تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہاں یا نہیں. اگر ہو گیا ہوگا تو ہاں، نہیں ہو نہیں، اس کا مطلب تصدیق ہے. ایسر و غمام کے بادل چل دیا تو آپ کہیں گے ہاں یا نہیں. اتتحرک الارض، کیا زمین حرکت کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا ہاں یا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ تصور یا تصدیق؟ یہ خواجہ باجی صاحب بتائیں. تصدیق ہے سر، تصدیق. جی بہت اچھا، ماشاء اللہ. پھر آگے کی مثال ہے حل یعقل الحیوان، کیا حیوان کے پاس بھی عقل ہوتی ہے؟ یہ بھی تصدیق ہے. جی ہاں یا اچھا. نام ہے جو. جی جی. هل يحس النبات، کیا نبات میں بھی احساس ہوتا ہے؟ گھاس پودوں میں. یہ بھی تصدیق ہے سر. ہاں ویسے مصنف نے کہا تھا کہ حل کے ذریعے جو ہے صرف تصدیق ہی ہو سکتا ہے، تصور نہیں. مصنف نے کہہ دیا جی تھا جی. پہلے. هل ينمو الجماد، کیا جماد چیز بھی بڑھتی ہے؟ ہاں تصدیق. چلیے اچھی بابا، سب کو سمجھ میں آ گیا نہیں ہے؟ ماشاء اللہ. نہیں میں اس کا آگے بڑھا جائے. جی سر. جی جی بالکل، جیسے آپ چاہیں. اب کچھ مثالیں اور ہیں، دیکھیں. ایک مثال ہے یہ من اختط القاہرۃ، یعنی اختط کیا ہے؟ سمانا ہوتا ہے مطلب جب مطلب اگر کسی انجینئر اگر مطلب کوئی گھر بنانے سے پہلے ایک نقشہ بناتا ہے نا، ہوں. تو اسی طریقے سے مطلب قاہرہ کا نقشہ کس نے بنایا، یا پھر اختتاح کا معنی ہم سیدھے بھی کہہ سکتے ہیں قاہرہ جو سٹی ہے اس کو کس نے بنایا. جی جی ٹھیک ہے. یہاں پر جو اب ہے اس یہ میں ایک ایسے چیز ہے، تصور تصدیق کی بات ہے. ٹھیک نہیں بھائی بتا. اس میں مطلب ایک چیز ہے کہ یہاں پہ آپ کو تصور تصدیق کیسے معلوم چلے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو معنی سمجھنا پڑے گا. اگر مطلب آپ کو پوچھا جائے کہ مطلب نام اور لا کے بارے میں اگر آ جائے تو آپ کہہ دیں گے تصور ہے. اور اگر کسی چیز مطلب کے درمیان تعین کرنا ہے، یہاں پہ مطلب من مطلب کون ہے، کون کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ؟ مطلب کوئی شخص ہوگا جس کو ہمیں تعین کرنا ہے. اچھا، تعین کرنا ہے تو تصدیق ہو جائے گا. جی جی بالکل بالکل. نہیں، تعین تو تصور ہوگا نا. اچھا، جواب اگر ہاں نہ میں ہوگا تو ہوگا نا. یہ تو تصدیق ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. تو مثال من اختط القاہرۃ، قاہرہ کے میپنگ کس نے کیا؟ کیا ہوگا یہ؟ کیا ہوگا رقیہ یہ؟ سب تصور ہی ہوگا. ہم لوگ ابھی پوچھ رہے ہیں، نام کو پتا ہے، نام کچھ سوچ ہی رہے ہیں. جی جی ہاں نام میں جواب نہیں آ رہا تو اس لیے تصور ہی ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے من کے ذریعے جو ہے کیا کیا جاتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے پوچھے زیادہ سے زیادہ یہی پوچھے گا. جوہر الثقلی. اچھا ماشاء اللہ. جی جی جوہر ثقلی. من اختط القاہرہ، جوہر ثقلی کے پاس ہی پہلے وہ گیا تھا نا ابن ہانی، پھر اس سے ملاقات ہوتی ہے معیذ بن بادش سے جو بادشاہ رہتا ہے اصل میں. جی 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 معز علی دین اللہ، جی بالکل انہیں کی مطلب کمانڈر تھے جو اور مغرب یہ میں بھی ان کا پوچھ پہلے رہا جو کہ شیعہ. جامعہ ازہر کو پہلے کس نے قائم کیا تھا؟ انہوں نے کیا تھا. ہاں انہوں نے کیا تھا. قاہرہ، جامعہ ازہر، دونوں والا کام وہی کیا بندے نے. جی جی نہیں بھائی. سر پھر سے ریپیٹ کریں. نہیں میں ریپیٹ کریں، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ سر وہی جو جامعہ ازہر کو کس نے بنایا؟ جامعہ ازہر کو بنانے والے کا نام یہی ہے، جوہر ثقلی. اور اسی بندے نے قاہرہ کو یہ کیا تھا. پھر ابن ہانی اس کے پاس جاتا ہے اور ابن ہانی کی ملاقات معیذ بن بادش سے ہوتی ہے جو اصل بادشاہ ہے.
معز بن بادس کے لیے ہی اس بندے نے قاہرہ کو یہ کیا تھا، جوہر ثقلی نے، اسی کے لیے، ایسے ہی نہیں بھائی؟ مہتا بھائی شاید نام معز بن بادس نہیں تھا، شاید وہ معز بن بادس جو کہ قیروان کے بادشاہ تھے ابن رشید کے ٹائم پہ، اور یہ تھے ہمارے معز بن اللہ، مطلب ہاں جی ایسے ہی بولے. جوہر الثقلی جو ہے، جوہر الثقلی جو تھے مطلب یہ کمانڈر ان چیف تھے. اور جب ہمیں اگر ہم پڑھیں گے جو فاطمیہ خلافت کے بارے میں، تو ان کا جو مطلب پہلا عاصمہ تھا وہ مغرب میں تھا، مطلب ابھی جو موروکو کہتے ہیں ہم، تو وہاں سے ان کو پھر بھیجا گیا تھا مطلب مصر کی طرف، تو انہوں نے ہی مصر کو قبضایا تھا. پھر اس کے بعد قاہرہ میں انہوں نے مطلب وہاں پہ قاہرہ سٹی کا مطلب اسٹیبلش کیا تھا، جی جی. انہوں نے مطلب اسٹیبلش کیا تھا، کیونکہ اس کو کیا تھا شیعہ مذہب کے لیے، ٹھیک ہے، سنی کے لیے نہیں. اور حتیٰ کہ جب صلاح الدین ایوبی کی زمانہ آیا، تب صلاح الدین ایوبی پہلے شخص تھے جنہوں نے مطلب سنی مذہب کے سلسلے میں مطلب شروع کی تھی. پہلے تو شافی جو مذہب اس کو شروع کیا گیا تھا، پھر مطلب ہمارے جو عباسی خلافہ ہیں ان کی جو مذہب تھا وہ حنفی تھا، تو پھر اس کو بھی شامل کیا گیا، پھر بعد میں چاروں کو شامل کیا گیا تاکہ مطلب پورے امہ مسلمہ ان سے راضی ہو. جی جی. نہیں بہت اچھا، وہ حسن زیاد کو پڑھ لیجیے، اس میں بہت اچھا سے لکھا انہوں نے تھوڑا سا. چلیے اگلی مثال ہے مل کرا، نیند کیا ہے؟ بتائے تو کیا ہے؟ پلان کی جاتی ہے چیز نہیں ہے تو اس لیے تصور ہی ہوگا. ہاں یہاں پر تعین کی ضرورت پڑی نہیں میں کیا ہے یہ؟ جی جی بالکل، یہاں پہ آپ کو پوچھا جا رہا ہے مل کرا، خراج کیا چیز ہے؟ آپ کچھ بھی تو نہیں کہہ سکتے نا، ایک کوئی ڈیفینیشن ہوگا، اس کو آپ کو تعین کرنا ہے. دنیا میں ایسے ہزاروں ڈیفینیشن ہے، آپ کوئی بھی کہہ دیں گے تو اس میں تو نہیں چلے گا نا. اس میں کسی جو اس کا خاص ڈیفینیشن ہے اس کو ہمیں تعین کرنا ہے. تو کرا کیا ہے؟ کرا شاید وہ ہے نا مطلب جو نیند سے پہلے مطلب تھوڑا مطلب کیا کہتے ہیں اس کو؟ اونگ اونگ ہاں وہ نہیں، اونگ بولتے ہیں. نونگ اونگ کا نہیں تھی، یہ کرا مانا نیند ہی ہے، اس کو موت کی چھوٹی بہن کہتے ہیں. جی مطلب اصل میں کرا جو ہے نا مطلب نیند سے پہلے جب اصل میں آدمی پورا سوتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا جو پہلا کیا کہتے ہیں اس کا بھی یار اس کو سینتن کہتے ہیں نا شاید، جی سینتن جی جی سنا 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 جی سنا جی جیسا کہ آٹل کو سمجھ. کیا کہہ رہے ہیں دوست؟ جی میں بول رہا ہوں کہ قرآن تک میں ایک آیت ہے نا، یہ کرا ویسے ہی مانا ہے کہ نا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ وہی آپ نے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ويوم ينادي من مكان بعيد جاءت سكرة الموت بالحق. کرا کی عبارت کہاں ہے یار؟ کرا والی پتہ نہیں ہے دوست. یہ الگ بات ہے. نہیں یاد مجھے یار. فاضل قرآن اب آ گیا ہے 2 دن کے بعد، حافظ سب کا سمجھ میں آ گیا سب کو. چلیے نہیں میں آپ بھی حافظ ہیں؟ نہیں کاش کے ہو جاتا. ارے اچھا موقع ہے، آپ کی عربی اچھی ہے، بہت جلدی حافظ بن جاؤ گے، ہم لوگ سے پہلے بنو گے. ہاں 2 3 آپ نے 4 اتنا مہینے پہلے. سر آپ نہیں بھائی نے اتنا کچھ پڑھا ہے، قرآن پاک کا بھی حفظ کرنا ان کے لیے بہت ایزی ہے. آپ سب کے لیے بہت ایزی ہے. حفظ کے اوپر بھی مطلب ہر اعتماد نہیں ہے اس میں، مطلب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، کیونکہ برکت بھی ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ آدمی ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. نہیں بھائی آپ کوشش کیجیے، ہو جائے گا یار، اب بہت جلدی ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر آپ کو اس سے پہلے اگر آپ کو سال لگ سکتا ہے تو آپ کو 6 مہینے لگیں گے، بالکل آدھا پر معاملہ ہوگا. اب شروع تو کیجیے آپ پڑھائی مطلب کو. بھائی چلیے آپ تو آئیں گے نا جے میں، آپ آئیں گے نا پھر انشاءاللہ آپ سے ہی پڑھیں گے، پھر آپ کو ٹیچر بنا لیں گے ہاں ٹھیک جب ہے، آپ فجر میرے کے پاس ہی بعد. سنائیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ میرے پاس ہی سنائیے گا انشاءاللہ. چلیے جی جی انشاءاللہ بالکل. من حفر ترعۃ السویس، اور جو سویس یہ جو نہر ہے یہ کس نے کھودا تھا؟ بتائیے کیا ہے یہ؟ قاضی واجد صاحب بتائیں آپ کیا ہے یہ؟ یہ تصور ہے سر، ٹھیک ہے. تصدیق نہیں ہے.
اسماعیل بادشاہ نے یہ طرح کیا تھا، کس کو یاد ہے؟ جی جی جی، اسماعیل بادشاہ نے تو نہیں کیا تھا، جیسے کہ ہم یہاں پہ مجاز عقلی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جو وہ مال ہے وہ کیے ہوں گے، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں۔ اور ہاں، اس میں ایک چیز یاد کرنے کا ہے جو بالکل بہت ہی پوائنٹ، مطلب ہمارے نیکسٹ کے پوائنٹ سے بالکل مطلب امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے جو مسرحیہ مطلب ادب العربی میں کہاں سے شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ترات سویز ہے یا پھر سویز کینل ہے، اس سے بہت لنک ہے اس کا، کیونکہ جب سویز کینل کو مطلب کھولا گیا، تبھی اسماعیل بادشاہ نے جو اوپیرا ہاؤس ہے مطلب قاہرہ میں، تبھی اس کو مطلب اسٹیبلش کیا گیا تھا، اور پہلی مرتبہ اس میں اوپیرا ہاؤس میں مطلب فرانس سے کچھ فرقے وغیرہ لائے گئے تھے، جو کہ وہاں سے مطلب مسرحیہ کو مطلب پلے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ہی جو مطلب ہمارے مسرحیون وغیرہ ہیں، تو اس سے انفلوئنس ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا مسرحیہ مطلب انہیں سے مانا جاتا ہے۔ ادھر تو ہمارے بار النقاش جی جی، صاحب ہے، لیکن جو مطلب کیا کہتے ہیں، پلے کیا گیا تھا سب سے پہلے وہاں پہ۔ 1854 کی بات ہے، خدیو سعید کے زمانے میں کھدائی شروع ہوئی تھی۔ 1854 کی بات ہے، خدیو سعید فی عہد الخدیو سعید کے زمانے میں شروع ہوئی، اور 1800 میں سوئس کو جو ہے کھول دیا گیا تھا اسماعیل کے زمانے میں۔ جو لکھنا چاہے لکھ لیجیے۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ اب اس میں ہسٹری ہے کہ محمد علی کو مطلب پروپوزل دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ پھر ان کے بعد جب ان کے بیٹے سعید آئے، پھر ان سے مطلب یہ دیا گیا۔ تو اصل میں محمد علی کے بعد جو دو رولر تھے بہت ہی ویک تھے، تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں، اسی لیے جو مدرسے وغیرہ تھے اس کو بند کر دیے تھے لوگ۔ جی جی، اگلی مثال ہے مل اسراف، فضول خرچی کیا ہے؟ سر تصور ہی ہے یہ۔ جی جی، تصور۔ متى تولى خلافت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کب سنبھالی؟ جی قاضی صاحب بتائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی مطلب بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ماں متا اور من یہ سب رہے گا، تو وہاں پہ تصور ہی ہوگا میرے خیال سے۔ جی ہیلو۔ جی جی، نہیں بھائی، اس میں یار متا وغیرہ آتا ہے تو کچھ اور کر کے ہے، متا وغیرہ تو ہے وہ آتا ہے، اس کے اصل نام ہوتے ہیں متا یطلب بها تعین الزمان، زمانے کے تعین کے لیے، ایانہ تعین الزمان مستقبل، زمان مستقبل کے تعین کے لیے آتا ہے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ یار قاضی صاحب، مصنف نے کہا ہے کہ جتنے بھی ادوات اوپر گزر رہے ہیں، جیسے کہ یہ پورا لائن سے دیکھیے، ماں متا ایانہ موضوع کیفا اینا، اور اس کے بعد ہے انا کم ای، اس کے بعد ہے، تو مصنف نے ایک قاعدہ بتایا، جی مصنف سر۔ کا کہنا یہ ہے جمیع الادوات المتقدمہ یطلب بها التصور، جتنے بھی اوپر ادوات گزرے ہیں سب سے تصور کیا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے۔ ولذلك يكون الجواب معها بتعیین مسئول عن، کیونکہ جو اس کے ساتھ جو جواب ہوتا ہے وہ مسئول عنہ کی صرف تعین کے بارے میں سوال ہوتا ہے، لہٰذا کیا ہو جائے گا؟ تصور۔ جی قاضی صاحب بہت اچھا بولے آپ، ماشاء اللہ۔ اوکے سر سر، یہ تھینک یو سر۔ کیا رکیے؟ سر یہ ادوات دوبارہ دکھائیں، ایک بار لکھوں گی۔ اس میں دیکھیے لکھے سب سے پہلے من تو یاد ہی ہے آپ کو، من کے ذریعے کیا بولتے ہیں اوقلا کی تعین ہوتی ہے، ماں کے ذریعے جو ہے اس کی ہوتی ہے غیر ذوی العقول وغیرہ کی، اسم کی وضاحت وغیرہ۔ متا ہے، متا کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں؟ متا تذهب، تم کب جاؤ گے، یعنی کہ وقت کی تعین کرتے ہیں آپ۔ ایانہ، ایانہ تذهب، ایانہ بھی جو ہے وہی زمانے کی تعین کے لیے ہے۔ پھر ہے کیفا، کیفا سے کیف حالک، آپ کی حالت کیسی ہے، تو آپ اس سے حال طلب کرتے ہیں۔ آئینہ، آئینہ تذهب، کہاں جا رہے ہو، تو اس سے آپ جگہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انا، انا جو ہے کئی معنی کے لیے آتا ہے، فتکون بمعنی کیفا، کبھی کیفا کے معنی میں، کبھی من آئینہ کے معنی میں، کبھی متا کے معنی میں، بہرحال جو بھی معنی ہو۔ کم، عدد کے تعین کے لیے،
اور ای جو ہے وہ بہت سارا اس کے ساتھ دیکھیے احد المتشارکین فی امر یعمہما. تو مطلب وہ انگلش میں جو WH کوشچن ہوتا ہے سر وہی سب. ہاں ہاں صحیح. چلیے ٹھیک ہے بہرحال یہ تو سمجھ میں آ گیا. اور اس میں کوئی دقت کسی کو؟ کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ 37. نہیں بھائی یہ تو آسان ہے بہرحال. جب انہوں نے کہہ دیا کہ جتنے بھی ہیں سب سے تصوری طلب کیا جائے گا تو اب تو کوئی بات رہی نہیں. جی جی بالکل چلیے. چلیے آگے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اس کو تمنی کو. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں کیونکہ اس سے مثالیں آ جاتی تمنی سے, ان سب سے نہیں آتی. آپ لوگ اگر کچھ کہنا چاہتے ہو اگر تو بتائیے. کچھ اور پڑھنا اگر تمنی نہیں پڑھنا تو. اچھا تو مجھے ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنی ہے کہ جیسے کہ ہم پڑھے تھے نا کہ امر پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے, تو اس میں بھی مطلب کبھی کبھار جو اس کا مطلب اغراض الحقیقی ہوتا تھا اس سے مطلب اس کا اغراض کبھی کبھار مطلب الگ ہوا کرتا تھا. تو اس میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مطلب اس کو اس سے مطلب دام کرنے سے ہم اصل میں حقیقی معنی طلب نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کا کوئی غرض مطلب الگ ہوتا ہے. میں اسی سمجھ رہا طریقے تھا آپ سے یہی کہیں گے. سچ میں میں اس کو نہ جان بوجھ کے اسکپ کرنا چاہا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا ادھر سے سوال بنتے نہیں, اس لیے میں اسکپ کرنا چاہا تھا اس کو. چلیے میں پڑھ لیتے ہیں. اب 20 منٹ کل رہے بھی ہیں اور تمنی ہو بھی نہیں پائے گا, یہی کر لیتے ہیں, ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈھونڈ رہا ہوں میں کہاں ہے وہ. یہ یہ اغراض وغیرہ مطلب سیم ہی ہے, بس آپ کو وہاں پہ سمجھنا ہے جیسے کہ وہاں مطلب تقریر, توبیخ, انکار, تحقیر اسی طرح ہے. جی جی میں ڈھونڈ رہا ہوں, ایک سیکنڈ. یار کہاں ملے گا, کتاب میں ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے موبائل چلاتے ہوئے. جب تک کچھ بولتے رہی نہیں بھائی مل ہی نہیں رہا. جی جی بتائیں. بہت دور آ گئے ہم. اچھا کوئی بات نہیں, پھر اس کو اسکپ اگر شاید کر بھی دے تو کچھ جائے گا نہیں اس میں. نہیں نہیں ٹھیک ہے, رکیے نا ایک سیکنڈ ہو جائے گا. وہ والا کہاں گیا جو ابھی ہم لوگ پڑھے تھے؟ وہ نہیں تھا اتنا اچھا سے کہ یہ اس معنی میں آتا ہے, یہ اس معنی میں آتا ہے, وہ کہاں گیا؟ یار یہ تمنا کہاں جا رہا ہے؟ یہ رہا آ گیا. یہاں مصنف کا کہنا ہے کہ قد تخرج الفاظ الاستفهام عن معانیها الاصلیہ لمعانی اخرى. کبھی کبھی استفہام کے الفاظ جو ہے اپنے اصلی معنی سے دوسرے معنی کی طرف نکل جاتے ہیں, تو استفاد من سیاق الکلامی, جو آپ سیاق کلام سے پہچان سکتے ہیں. جیسے کہ نفی ہے, یعنی آپ استفہام بول کر نفی مراد لیں گے, انکار مراد لیں گے, تقریر مراد لیں گے, توبیخ, تعظیم, تحقیر, استفتاء, تعجب, تسویہ, تبنی, تشویق وغیرہ وغیرہ اتنے معنی میں جا کر کے آ سکتے ہیں. کیا رکیے اس کو ایکسپریشن کریں اس کو. جی سر میں پلیز کیا کریں خالد صاحب؟ توبیخ یہ کیا ہے؟ توبیخ مطلب ڈانٹنا کسی کو. مدرسے میں ڈانٹتے تھے نا ہم لوگ کو, ویسا والا ڈانٹنا. نہیں کام کر کے اوکے جاتے تھے, سر. لکھ کر کے ڈانٹتے تھے وہ. یہ مثال آئی تو ضرور کہیے. سر وہی بول رہی تھی اغراض کو مطلب اگزامپل کے ساتھ سمجھائیں, ایکسپلین کریں, اس لیے بول رہی تھی. ہاں ابھی آ رہے ہیں نا اگر آج دیکھیں نا. یہ رہا, یہاں سے شروع ہے. پہلی مثال دیکھیے. هل الدهر الا غمرة وانجلاؤها وشيكا والا زيقة وانفراجها. کہ یہ جو دنیا ہے, هل الدهر
الا غمرتن، یہ کیا ہے؟ وہ شاید دنیا مصیبت کا سامان ہے یا سختی کا سامان ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. یا تو یہ ایک بات ہی ہے کہ سختی تو ہے لیکن ختم ہو جاتی ہے. وَإِلَّا ضِيقَةٌ وَانْفِرَاجُهَا، یا پھر یہ کہ یہ دنیا تنگ تو بہت زیادہ ہے لیکن تنگی کے بعد آسانی آئے گی، تنگی کے بعد آسانی آئے گی. تو اب دیکھیے حل استعمال کیا ہے، تو حل کس معنی میں استعمال کیا؟ یہ پوچھ رہا ہے آپ سے، بتائیے رکیے کس معنی میں استعمال کیا ہے یہاں پر. سر ترجمے میں تو یہی ہے، کیا کیا نہیں ہے، نہیں کے معنی میں سر. ہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حل الدہر، زمانہ نہیں ہے مگر یہ کہ مصیبت کی چیز اور وہ چھٹ جائے گی، ایک دن جی ختم ہو سر، جائے گی مصیبت. نفی کے یہاں پر معنی حل میں. کس معنی میں استعمال ہوا؟ نفی کے معنی میں. نہیں میں کہیں آپ. جی بالکل بالکل صحیح ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا، اگر کوئی بھائی پوچھ رہا تھا میں کہ توبیخ کا معنی کیا ہے، تو دیکھیے یہاں پہ جو اصل میں 3 ٹرم ہے، عتاب، لوم اور توبیخ. یہ مطلب ڈگری کے اعتبار سے ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے عتاب، اگر آپ کے کوئی دوست کوئی مطلب کام کرے گا آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ مطلب وہاں پہ عتاب کریں گے. اس سے اگر کچھ زیادہ کرنا چاہیں گے، مطلب آپ ہو سکتے ہیں کہ مطلب آپ کے بیٹے یا پھر آپ کے مطلب آپ سے کوئی چھوٹے اگر منصب کی کوئی آدمی کچھ برا کر دے تو آپ اسے لوم کریں گے، ٹھیک ہے، ملامت کریں گے. لیکن جو سب سے ہائیسٹ ڈگری ہوتا ہے وہ توبیخ ہوتا ہے. مطلب اس میں آپ کچھ چھوڑتے نہیں ہیں، پورے مطلب کیا کہتے ہیں، توڑ دیتے ہیں سب کچھ. مطلب واٹ لگا دیتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. کہاں سے ملتا ہے آپ کو اصلاحات؟ چلیے اگلی مثال ہے ابو طیب کی. اتلتمس الاعداء بعد الذي، نہیں اعداء فاعل ہے. اتلتمس الاعداء بعد الذي رأت قیام دلیل او وضوح بیان، کیا دشمن تلاش کر رہے ہیں اس کے بعد بھی جو انہوں نے دیکھا دلیل کی پختگی اور بیان کی وضوح، اس کی صراحت. تو یہاں پر کیا ہے؟ حرف استفہام ہے. تو اس سے بتائیں یہ حرف استفہام یہاں کس معنی کے لیے استعمال ہوا؟ قاضی صاحب آپ بتائیں گے. سر نہیں سمجھ پا رہا ہوں سر یہ. اچھا لیکن یہاں کہہ رہا ہے سمپل سا کہ اتلتمس الاعداء، کیا دشمن تلاش کر رہے ہیں. جب ایک آدمی کیا ہے دیکھ لیا پورے طور پر کہ جو جس کی مدح کر رہی ہے بندہ اصل میں کافور کی مدح کر رہی ہے، جب دیکھ لیا لوگوں نے کہ بھائی کافور ہی سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی کوئی تلاش کرے گا کہ اس کے بارے میں کوئی برائی تلاش کرے گا؟ جبکہ قیامت دلیل وضوح بیان آ چکا ہے، اس کے بعد بھی کرے گا؟ ظاہر سی بات اس کے بعد ہوگا، اس کا جواب ہوگا نہیں میں. تو نہیں کا مطلب یہاں کس معنی میں؟ انکار کے معنی میں. تو یہ حمزہ کس معنی میں ہوا؟ انکار. نہیں میں کہیں. جی بالکل صحیح. یہاں پہ اصل میں جو کہہ رہا ہے متنبی کہ اس کے باوجود بھی تم مطلب ریفیوز کرو گی، مطلب اس کے بعد کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بس آپ انکار نہیں کر سکتے اس میں. تو یہ یہاں پہ انکار ہی ہوگا، کیونکہ آپ کے سامنے سارا کچھ واضح ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کے لیے ذلت ہے. یہاں پہ انکار ہے. جی نہیں میں. اگلی مثال ہے الست عامهم جودا واسقا هم عودا وامزاهم حساما، کیا تم جو ہے آپ ان میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے نہیں ہو. واسقاهم عودا، اور عود کے معنی یہاں خوشبو ہے. نہیں عود کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ جی شاید خوشبو ہی ہے. جی واسقاهم عودا، اور خوشبو کے اعتبار سے بھی سب سے اچھے ہو، اور تلوار کے اعتبار سے بھی نا سب سے زیادہ ماہر تم ہی ہو. وامزاهم حساما، تو یہاں پر جو محل استشہاد آپ کو یہ حمزہ ہے. کیا تم نہیں ہو، یہ والا یہاں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کوئی بھی سمجھائیں آپ میں سے جو سمجھانا چاہیں. کیا مطلب وہ حقیقت پوچھ رہا اس سے کہ کیا تم زیادہ سخی نہیں ہو، یہ پوچھ رہا اس سے. وہ بادشاہ سے کہہ رہا ہے تو پوچھ تو نہیں رہا ہوگا، تو پھر کیا کہہ رہا ہو؟ استفہام اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے. رونا آپ بتائیے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ جو تقریب توابیق تاج یہ سب سمجھ میں نہیں آیا. کون سا نہیں سمجھ میں آیا؟ اوپر سمجھ میں آیا اب تک یا نہیں آیا؟
سر جب آپ نے پورا بتایا تو تب سمجھ میں آیا. ہاں انکری میں سر نافی اور انکری کا پتہ ہے، لیکن یہ جو تحقیر اور تقریر یہ سب کچھ کیا ہے معلوم نہیں سر، جو قاعدہ میں ابھی آ ہے. جائے گا نا، ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، رکے رکے. عمل آپ کو آیا یہ والا؟ جی سر یہ تقریر ہو رہا ہے نا کیوں ہو رہا ہے تقریر؟ یہاں پہ. سر مجھے لگ رہا ہے، سمجھا نہیں پا رہی ہوں مگر تقریر لگ رہا ہے مجھے اس لگ لیے رہا ہے کہ آپ کو؟ جی جی بتائیے. ظاہر سی بات دیکھیں، تقریر کا معنی کیا ہے؟ ثابت کرنا. تو وہ کیا کر الست عام موجودن، کیا تم ان میں سب سے زیادہ سخی نہیں ہو؟ تو سوال تو کرے گا نہیں بادشاہ سے کوئی بھی، وہ تو کر نہیں سکتا سوال. تو پھر کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ہاں بھائی آپ ہی سب سے زیادہ اچھے ہیں. واسکام ادن وامزام حسامن، آپ ہی سب سے اچھے ہیں. کیا ہے کہ کیا ہے؟ نہیں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی مطلب کچھ پوچھ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ نہیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن اس میں ایسے سمجھ سکتے ہیں مطلب جیسے کہ قرآن مجید میں ہے نا، کیا ہے اس سورہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی علم نشرح لک صدرک، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ شرح صدر. جی 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 بالکل. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے ہیں یا پھر بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے کھولا ہے آپ کے جو سینہ اس کو صحیح بڑا صحیح کیا ہے. بتا رہے ہیں، تو پوچھ یہاں نہیں پہ رہے. ہاں جی، لیکن یہاں پہ اسلوب کیا اپنا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ استفہام کا. وہاں پہ استفہام نے حمزہ لائے ہیں. وہاں پہ کیا تقریر ہے؟ جی ہم نے کی ہے. یہاں پہ ویسے بہتری بھی مطلب کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب جی بالکل آپ ہیں. تقریر ہے یہاں پہ. مطلب پوچھا نہیں جا رہا بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں. جی جی بالکل. سمجھ میں آ اب؟ جی سر. ٹھیک ہے. اگلی مثال آپ کے سامنے، الام الخلف بینکم الاما وہذہ زجۃ الکبری علامہ. بتائیے تو کس کا شعر ہے؟ یہ بہت مشہور ہے، شاید کے انٹے کوشچن پوچھا ہے، شاید بول رہا ہوں، اور نہیں تو ہم لوگ پڑھے تھے اس کو. بتائیے تو کس کا شعر ہے؟ الام الخلف بینکم الاما، شاعر الشعراء امیر الشعراء احمد شوقی. چلیے یہاں پہ دیکھیے، الام الخلف بینکم الاما، کہ اتنا جو خلف ہے یار، الام الخلف بینکم الاما، کہ یہ سب جو ہے کیا کر رکھے ہو. وہذہ زجۃ الکبری علامہ، اور یہ جو اتنا شور شراب مچا رکھے ہو، یہ کس چیز سے مچا رکھے ہو؟ ایک سوال ہے، بتائیں یہ کیا ہے یہاں پر؟ یہاں وہ ڈانٹنے والا آئے گا سر. ڈانٹنے والا؟ جی سر. تو بھی جی جی ٹھیک ہے. نہیں میں سمجھائیں اس کو تو. جی بالکل. اصل میں ہم یہاں پہ کانٹیکٹ نہیں، اب ایسے ہی سمجھ جائیں گے کہ جب شوقی اندلس یا پھر اسپین سے واپس آئے تھے تو پھر اصل میں ہم جانتے ہیں احمد شوقی کے بارے میں. سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں کیا تھے؟ یہ شاعر البلاد تھے، اور ہر وقت جو توفیق افسانی تھے، توفیق یا عباس، شاید عباس، چلیے جو کوئی بھی ہو، اس کا شاعر ہوا کرتا تھا. لیکن جب وہ اندلس سے یا اسپین سے واپس آئے تو پھر یہ شاعر شعب بن گئے، لوگوں کے مطلب شاعر بن گئے. اسی وقت جب آئے مصر میں تو دیکھیں کہ جو جتنے بھی پارٹیز تھے، پولیٹیکل پارٹیز، ان کے درمیان مطلب سول وار چل رہا تھا، ایک طریقے سے آپ کہہ لیجیے، مطلب اندر ہی ان کے درمیان لڑائی چل رہی تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ کب تک آپ یہ لوگ کرو گے؟ مطلب یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اپنے اندر ہی، مطلب یہ جو ہنگامہ مچا رکھے ہیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ کب تک کرو گے؟ یہاں پہ توبیخ کی جا رہی ہے، تو مطلب ایک طریقے سے جی بالکل وہاں مطلب ملامت کی جا رہی ہے، مطلب آپ لوگ چھوڑ دو یہ جو بھی ہے. جی جی جی. نہیں میں اگلا پڑھ رہا ہوں. میں من ابھی ہم للمحافل جا رہے ہیں میٹھا بھائی. جا رہے ہیں آپ یار؟ آپ تو مت جایا جی کرو جی یار، بالکل کہہ رہے ٹائم جا. ہے. ٹھیک ہے میں یہاں پہ جی شکریہ ٹھیک ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. چلیے تم مثال ختم ہو جائے گی، چلی جائیے. ٹھیک، کوئی بات نہیں. ٹھیک دیکھیے، شکریہ. من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع
ومن اتخذت على الضيوف خلیفة زاؤوا ومثلك لا يكاد يزيعوا. یہاں مثال جو من للمحافل والجحافل والسرا، محافل کے لیے کون ہے اور جحافل لشکروں کے لیے کون ہے، اور رات میں چلنے والا کون ہے. فقدت بفقدک، تمہارے جانے سے ایک ایسی روشنی کھو دی گئی ہے، علایت لو، جو اب دوبارہ کبھی وہ روشنی طلوع نہیں ہوتا، وہ روشنی نہیں آتی. ومن اتخذت علی الضیوف خلیفۃ، اور جس کو تم نے اپنے مہمانوں کے لیے نائب بنا کے چھوڑا تھا، زاؤ، شاید کیا ہو گئے، سب ختم ہو گئے. ومثلک لا یکاد یسیع، اور تم جیسے لوگ تو ضائع نہیں ہونے چاہیے تھے. بتائیے یہاں پر کیا ہے یہ، سر رکیے یہ بتائیے. تعظیم لگ رہا ہے، تعظیم ہوگا. احمد میں کہہ رہی سر تعظیم، تعظیم لگ رہا ہے. جی جی، مطلب اس میں عزت دے رہا ہے. جی، جو اس کی عزت دے رہے ہیں، مطلب اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا پیش کر رہا ہے کہ اب محفل اور مجلس اور لشکر اور رات میں چلنے والا آپ ہی، ایسا کوئی نہیں رہ گیا دنیا میں، آپ ہی تھے ایک طرح. ہاں جی. ٹھیک ہے، تو یہاں تعظیم کے لیے ہو گیا، پورا پوری ہو گیا تعظیم کے لیے. اور ایک مثال یہجو کے، کافر جو ہجو کر رہا ہے، من ایت الترک یاتی مثلک الکرم این المحاجم یعقوب کافر والجلم. یہ دیکھیے، من ایت الطرق، کس راستے سے آپ جیسا کیا آئے گا، کرم آئے گا، سخاوت آئے گی. این المحاجم یا کافور، اور محاجم کے معنی کیا ہے جی؟ کاس الحجامہ کیا ہوتا ہے جی؟ مصنف لکھا ہے کاس الحجامہ، یہ پڑھیے تو کس کو آتا ہے؟ المحاجم جمع محجمہ وہی القارورہ یحجم بها الجلد، ويقال لها كأس الحجامة. الجل أحد شقي المقراض والمراد بالمشرات. قيل إن كافورا كان عبدا لحجام مصر ثم اشتراه الإخشيد. کہا جاتا ہے کہ کافور جو ہے حجام مصر کا غلام تھا، پھر اس کے اخشید نے خرید لیا تھا. اچھا، شاید تو وہی کہہ رہا ہے من ایت الطرق، کس راہ سے تمہارے اوپر سخاوت آ سکتی ہے. المحاجم یعقوف الجلم. کل ملا کر کیا کر رہا ہے یہاں پر، اس کو ہجو کر رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا یہ؟ تحقیر. ہاں، تحقیر ہو رہا ہے، تحقیر صحیح ہوگا کہہ نا رہے ہیں. سر. ہاں، اس سے پہلے بھی تحقیر کر چکا نا کسی کی، پتہ نہیں کس کو کر رہا تھا تحقیر الدین. یہ سب ہو گیا. ایک آدھ مثال اور ہے، حتی ما نحن النسار النجم فی الظلم وما سراہ ولا خف ولا قدم. حتی ما نحن نسارا، ہم چلتے رہے تاریکی میں ستاروں کے سہارے، وما سراہ ولا خف ولا قدمی، اور ہم لوگ جو ہے، اور وہ لوگ نہیں چلے، نہ کہ قدم کے بل اور نہ ہی خف کے بل. یعنی ہم رات میں ستاروں کے ساتھ چلتے رہے، اور وہ کیا ہے، نہ تو وہ خف کے بل چلا جیسے کہ اونٹ چلتے ہیں، اور نہ کہ قدم پر چلا جیسے کہ لوگ چلتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ ہمارے جیسا نہیں تھکا، اور نہ ہمارے متایا، نہ ہمارے سواریوں کی طرح تھکتا ہے وہ. یہ کس کی مثال ہے؟ یہ تعظیم کا ہی ہوگا سر. سر استفتاء. سر جی جی، یہ استفتاء کی مثال ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سر یو جی میں یہاں سے سوال بنتا ہے کیا سر؟ نہیں نہیں، نہیں بنتا اس یہاں ٹائپ. سے، نہیں بنتا بھائی، ادھر ہی سے آتا ہے وہ. عموماً تو ادھر سے سوالات میں جو بھی سوالات علم البیان سے، علم البدیع سے، ایک آدھ سوال علم المعانی سے اٹھائے جائیں گے، ایک آدھ، باقی جو ہے 2-3 سوال علم البیان، 2 سوال علم البدیع، 1 سوال ادھر سے، کل 5 سوال تو آتے ہیں. کیونکہ وہ بھی لینا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، ایک اور اس وقت پڑھیں گے نا ہم لوگ، کیا نام ہے اس کا، علم العروض کو. یہ 3 دونوں ملا کر کے لینا ہوتا ہے سوال. چلیے بہرحال ہو گیا، اس کے بعد نہیں. بتائیے، کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہیے.